ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بڑی آپا کی آمد کے ساتھ ہی سب گھبرا کر ادھر ادھر غیر ضروری طور پر مصروف ہو گئے۔ بڑی بھابھی نے ایک ہی جھٹکے میں الماری سے طے شدہ کپڑے گرائے اور ان کو ڈھیر کی صورت میں رکھ کر دوبارہ طے کرنا شروع کر دیا۔ ہاتھ اتنا ہلکا چلا رہی تھیں گویا کہ کمزور سیل والا برقی کھلونا ہو۔ منجلی بھابھی نے سرف اور سپنج اٹھایا اور جلدی جلدی دروازے رگڑنا شروع کر دیے۔ چھوٹی بھابھی نے ادھر ادھر نظر ڈالی کہ فوری طور پر کیا کریں۔ سامنے ہی تانیہ تولیے سے سر رگڑتی نظر آئی، اس کو پکڑا اور غسل خانے میں گھس گئیں۔ مل مل کر نہلانے لگی۔ تانیہ لاکھ رو رو کر فریاد کرتی، لیکن چھوٹی بھابھی جانتی تھیں کہ بڑی آپا نے اگر فارغ دیکھ لیا تو ان کے قیام کے دوران ایک طویل لیکچر سننا پڑے گا۔ اس سے تو انسان تھا وہ تانیہ کو 2 کیا 10 بار نہلا دیتی۔ بڑی آپا کی آمد بھی اچانک ہوتی تھی، ورنہ تو بھابیاں سارے ہفتے کے کام اٹھا کے رکھتی اور ان کی سواری باد بخاری کے اترتے ہی شروع کر دیتی، مگر لاکھ پوچھنے پر بھی وہ نہ بتاتی کس دن اور کب آئیں گی۔ بس دروازے پہ جب زوردار طریقے سے بیل بجاتی تو سب کو پتہ چل جاتا اور ہڑبڑا کے جس کو جو کام آتا شروع کر دیتا۔ بڑی آپا پہلے ساؤتھ افریقہ میں رہتی تھیں۔ 6 ماہ پہلے ان کی پاکستان مستقل تشریف آوری نے ایک نئے دور کا آغاز کیا تھا، جس کا نام تھا کام کام اور بس، ہر دم ہر لمحے سب کو دکھا کے کام۔ اور جو کوئی اس بات کو نہ مانتا وہ گھنٹوس پکڑ کر اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتی، جس کو سننے سے آسان تھا کہ تہہ لگائے کپڑے دوبارہ فولڈ کر لیے جاتے، پالش شدہ دروازوں کو صاف کر کے رنگ اتار لیتے، نہلائے ہوئے بچوں کو دوبارہ نہلایا جاتا۔ آج بھی بڑی آپا نے آتے ہی طائرانہ نگاہ سب پر ڈالی۔ ساری بھابیاں کسی نہ کسی کام میں لگی تھیں۔ اماں بھی اطمینان سے بستر پہ دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ اماں بھی کو کون سمجھائے کہ کام کرنا کتنا ضروری ہے، کتنی فرصت سے کتاب پڑھ رہی ہیں۔ سیدھا باورچی خانے میں گئیں۔ سالن تیار تھے، دھلے برتن، چمکتا سنک، کہیں کوئی کمی نظر نہ آئی۔ سب ماسیوں کا کام ہے بھائی۔ عقابی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، آخر کار چائے کی پیالیوں کے نیچے جمی پرانی چائے کے نشان نظر آ گئے۔ یہ دیکھو، اتنی توفیق نہیں کہ ذرا سا رگڑ کے کپ دھلوا لے کوئی۔ جھٹ سپنج نکالا اور رگڑنا شروع کر دیا۔ بھابیاں بیچاری الماری کئی بار صحیح کر کے، دروازے چمکا کے، بچے نہلا کے نکلیں تو بڑی آپا ابھی تک وہیں کپ رگڑ رہی تھیں۔ تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ اب کیا کریں۔ خیر مرتے کیا نہ کرتے۔ اندر آئیں اور کھانا نکالنا شروع کیا۔ سب دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ آپا کا انتظار تھا، لیکن وہ پیالیاں مانجھ رہی تھیں۔ آ جائیں آپا، کھانا کھا لیں۔ آ رہی ہوں بھائی، ذرا یہ کپ تو چمکا دوں۔ ہاتھ پہنچتی آئیں۔ آپا کہاں آتے ہی کاموں میں لگ گئی۔ چھوٹے بھائی نے جان بوجھ کے چھیڑا، کیا کروں عمیر، گندگی برداشت نہیں ہوتی، کام کرنے کی ایسی عادت ہے ہمیں، باہر رہ کر کیا بتائیں، یہاں جیسے عیش کہاں باہر والوں کے۔ ماسیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ بڑی آپا نے کینیڈا کے سرد موسموں جیسی برفیلی سانس لے کر کہا۔ چھوٹی بھابھی نے کچا چبا جانے والی نظروں سے میاں کو دیکھا۔ اماں اس بار 15 دن کے لیے رہنے آئی ہوں۔ اویس کو کہہ کے آئی ہوں کہ اماں کے گھر رہوں گی، ذرا بھابیاں کی مدد ہو جائے۔ بچوں میں لگی رہتی ہیں بیچاریاں، گھر نہیں سنبھال پاتی، ڈسٹ بن گندے، ٹکڑوں پہ گرد، میں ذرا کام سکھا دوں تو آؤں گی۔ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے بھائی ضرور جاؤ، والدین کی خدمت بڑا اجر ہے۔ ہاں خوش کیوں نہ ہوں گے، اتنے دن آزادی منائیں گے ہمارے دلہا بھائی۔ بڑی بھابھی نے جل کے سوچا اور زور سے آلو کو دانتوں میں دبا لیا۔ بس اب تو شامت آ ہی گئی۔ غسل خانے کے نل ہوں یا لان میں لگے گملے، ہر چیز کو مل مل کے دھویا جانے لگا۔ بڑی آپا نہ صرف صفائی کرتی بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی۔ بس نہ چلتا کہ اخبار میں خبر چھپوا دیں کہ آج رحمت ہاؤس کی کنڈیاں جو کثرت استعمال سے چکنی اور میلی ہو گئی تھیں، عظمت آرا بیگم نے خوب رگڑ کے ایسی کر دیں کہ گمان ہوتا ہے نئی لگوائی ہیں۔ آہت نے پھپھو کو آئیڈیا دیا کہ آپ صفائی سے قبل اور اس کے بعد کے عنوان سے
تصویر کھینچ کے واٹس ایپ خاندانی گروپ پہ ڈال دیا کریں۔ یہ تو خوب ہی خیال تھا۔ پنکھے چمکانے ہوں یا کرسیوں کے اندرونی حصے کو سرف سے صاف کرنا، سب کی تصویریں کھینچی گئیں، خوب کھینچی گئیں۔ بھابیاں تو عاجز آ گئیں۔ ساؤتھ افریقہ والوں کا اللہ بھلا کرے، یہ کس کو بھیج دیا؟ چھوٹی بھابی روتے ہوئے کہتی۔ 3-4 دن بعد بڑی آپا کو خیال آیا کہ صفائیوں میں ایسا لگی ہیں کہ کھانا پکانے پہ زور ہی نہیں دیا، تو اعلان کیا آج ہم کھیر پکائیں گے۔ ایسی لذیذ کھیر کیا کبھی کسی نے بنائی ہوگی؟ رات بھر دودھ کاڑھا ہوتا رہا، کلاکند ڈلی، گھر کا بچہ اس شاہکار کھیر کے انتظار میں تھا کہ کب کھانے کو ملے گی۔ رات کے کھانے کے بعد خوبصورت مٹی کے پیالے میں سجی کھیر لائی گئی۔ سب نے جلدی کٹوریوں میں نکالی، لیکن جس کے منہ میں پہلا چمچ گیا اخ کرتا بھاگا۔ کیا ہو گیا؟ بڑی آپا نے حیرت سے دیکھا اور چمچ بھر کھایا، دل متلا گیا۔ کڑوی، تھو، شکر کی جگہ نمک ڈالی تھی انہوں نے۔ دماغ چکرا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو وہ آج کی عورتوں کی نااہلی اور سستی پہ بیان دے رہی تھیں، کیسے جھٹ پٹ کھیر بناتی ہیں۔ بھلا ان کو کیا پتا کہ کیسے جان جھونکوں میں ڈال کے رات بھر دودھ میں گھونٹا لگا کر چاول کو سل پہ گھنٹوں باریک کر کے کھیر بنتی ہے۔ اور اب کیا کہیں، کون اس گھنٹوں پکی کھیر کو کھائے گا؟ کلی کی سونف کھا کے اماں کے کمرے میں آ کے خاموشی سے لیٹ گئی۔ آج تو ہمت ہی نہ تھی کہ کچن سمیٹتی۔ رات گئے تک کئی بار ریک چمکاتی، چولہے صاف کرتی، پوچھے لگاتی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اماں نے ان کے تکیے میں سے سڑ کرتی آواز سن کے پوچھا۔ اس قدر محنت سے کھیر بنائی، 2 دن لگ گئے، پتہ نہیں غلطی سے نمک گر گیا، لیکن کھیر کھانے کے لائق نہ رہی۔ روئی آواز آئی۔ وہ دن کیسا ہوگا جب جان کھپا کے کیے جانے والے کام ذرا سی ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے قابل قبول نہ ہوں گے۔ تمہارا اس رونے کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، اس دن برباد ہو جانے والے اعمال کے رونے سے۔ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ بڑی آپا اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بٹیا رانی، محنت سے کھیر پکائی، لیکن ایک نمک نے اس محنت کو صفر کیا۔ ہمارے نیک اعمال میں بھی اگر لوگوں کی تعریف چاہنے کا نمک آ جائے تو رب کریم کی بارگاہ میں قابل قبول نہ رہیں گے، دھتکارے بڑے ہوں گے کھیر کے ڈونگے کی طرح۔ بی اماں نے نرمی سے محنتی بیٹی کو دیکھا۔ اماں، لوگوں کو سہولت دینے والی بن جاؤ، کام کرو تو بتاؤ نہیں۔ نیت اگر قدردان رب کے لیے خالص کر لو تو پھر دنیا کے کسی شخص کی تعریفیں تمہیں خوش نہ کریں۔ کام اور کام کے ساتھ کچھ وقت اپنے لیے رکھو، کچھ اچھا سنو، اچھا پڑھو، اچھا دیکھو، کسی اہل دل کے پاس بیٹھو، کچھ سیکھو، کچھ سکھلاؤ، بس اپنی نیت خالص کر لو۔ بڑی آپا خاموشی سے سن رہی تھی۔ بات واضح تھی، قبول کرنا نہ کرنا اب ان کا کام۔ دھیرے سے اٹھیں، وضو کر کے کسی مہربان کے آگے سجدہ ریز ہوئے، ندامت کے آنسو بہے۔ بی اماں مسکرا دی، جانتی تھیں کہ ماں کو بعض دفعہ تیار لذیذ کھیر میں نمک ملانا پڑتا ہے تاکہ زندگی کھٹ میٹھی سی رہے، نمکین کھیر کی طرح بدمزہ نہ ہو جائے۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔